بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 5واں سبق ہے، اور آج ہم 5واں سبق سفر طائف سے شروع کریں گے، کیونکہ پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے عام الحزن کا ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا اور تبلیغ اسلام میں جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ لوگ دعوت حق کو قبول کرنا تو دور کی بات، اس کی تبلیغ کو جاری رکھنے میں بھی سخت حائل ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا کہ وہ طائف کے مضبوط قبیلہ بنو ثقیف کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ آپ کو پناہ بھی دیں اور تبلیغ اسلام کی دعوت میں مدد بھی کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو لے کر نبوت کے 10ویں سال شوال میں مئی کے آخر یا جون کی ابتدا میں 619 عیسوی میں طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف مکہ معظمہ سے 65 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ سفر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل فرمایا۔ یہ طائف سرزمین حجاز کا ٹھنڈا شہر ہے جو اپنی آب و ہوا کی خوشگواری اور پھلوں، خاص کر انگور اور انار کا مرکز ہے۔ تو اس وقت طائف کی سرداری بنو ثقیف کے 3 بھائیوں کے ہاتھ میں تھی، جن کے نام یہ ہیں عبد یا لیل، مسعود، حبیب، یہ 3 تھے، جبکہ ان کے باپ کا نام عمر بن عمیر الثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو فرمایا کہ میرا مقصد یہاں آنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ دین اسلام کے کام میں میری معاونت کریں۔ میری قوم کے جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں میری حمایت کریں۔ مگر ان لوگوں نے حق کا انکار کیا اور یکے بعد دیگرے بولے کہ ان میں سے ایک نے کہا، میں بیت اللہ کے پردے نوچ ڈالوں گا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ دوسرا بولا، کیا اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی رسول بنانے کو نہ ملا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تیسرا بولا کہ میں تم سے قطعی کوئی بات نہ کروں گا، کیونکہ اگر تم فی الواقع اللہ کے رسول ہو تو تم اس سے بزرگ تر ہو کہ میں تمہاری کسی بات کا جواب دوں۔ اگر تم اللہ کا نام لے کر غلط بیانی کر رہے ہو تم اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ تو ان 3 بھائیوں کا جواب سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کیا مگر اس بات کو مخفی رکھنا۔ مگر ان منکرین حق نے اس پر صرف بس نہیں کی بلکہ شہر کے اوباش لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کا حکم دیا۔ یہ اوباش لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک تاک کر ٹخنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارتے حتیٰ کہ آپ کے جوتے لہو سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کی تاب نہ لا کر بیٹھ جاتے تو یہ اوباش آپ کو اٹھا دیتے اور پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتھروں کی بارش سے بچاتے بچاتے خود زخمی ہو گئے حتیٰ کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے 3 میل دور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ کی دیوار تک پہنچا دیا۔ یہ دونوں بھائی سرداران مکہ سے تھے۔ ان کا ذکر مشرکین کا وفد ابو طالب میں پہلے میں بتا چکا ہوں۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ کی دیوار کے ساتھ
ایک انگور کی بیل کا سایہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس موقع پر آپ بہت زیادہ غمگین تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اور دعا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی بے کسی کا اظہار کرتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو مجھے ان بیگانوں اور دشمنوں کے حوالے کر دے گا؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی تکلیف کا دکھ نہیں، اور اگر تیری طرف سے سکون اور عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو میرے لیے یہی کشادگی ہے۔ میں پناہ کا طلبگار ہوں تیری عظیم تر ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست فرماتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے غضب اور عتاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ کوئی طاقتور ایسا تیرے علاوہ کوئی اور طاقتور نہیں ہے۔ جب عتبہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، جب عتبہ اور شیبہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھا تو ان کے دل میں ترس آیا، اور اپنے غلام عداس کو بلا کر کہا کہ انگوروں کا ایک خوشہ اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ انہیں کھا لے۔ جب ان کا غلام عداس انگوروں کا ایک خوشہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع فرمایا۔ عداس بولا، یہ کلام اس ملک والے تو نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون سے ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس کہنے لگا، میں نصرانی یعنی عیسائی ہوں اور ملک نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک نیک شخص یونس بن متا کے ملک سے ہو؟ عداس کہنے لگا، مگر آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے یہ کلام جب نبی رحمت کی زبان اقدس سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ وار جھکا، سر، ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا اور کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب عتبہ اور شیبہ نے یہ منظر دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ لو بھائی، تمہارے غلام کو بھی اس نے بگاڑ دیا۔ جب عداس واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہو، تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس شخص کا سر، ہاتھ اور پاؤں چومنے لگ گیا تھا؟ عداس نے جواب دیا، یہ میرے آقا زمین میں اس سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ انہوں نے مجھے وہ کچھ بتایا کہ نبی کے بغیر اس کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ افسوس تجھ پر اے عداس، اپنے دین سے نہ پھرو، کیونکہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس مغموم واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین اور مغموم بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ دیکھیں، اسی کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا کبھی آپ پر جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں یوم عقبہ یعنی طائف میں جب میں نے ابن عبد یا لیل کو حق کی حمایت کی دعوت دی اور اس نے ٹھکرا دی بلکہ مجھ پر سنگساری کروائی تو میں پریشانی میں تھا، جس طرف منہ اٹھاتا چلا جاتا حتیٰ کہ قرن الثعالب کے مقام پر میں پہنچا۔ جب میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو ایک بادل دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، پھر اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے ندا دی
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کی بات اور جو انہوں نے تمہاری دعوت کا جواب دیا سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا یہ فرشتہ آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ جو بھی حکم ان کو دیں گے وہ اس کی تعمیل کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے نگران فرشتے نے مجھے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان تمام کو پیس کر رکھ دوں، مگر نبی رحمت کی رحمت اور شفقت کی شان نے یہ برداشت نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور یہ جواب صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہی تو تھے کہ ان کو مار کر قوم ان کا خون جاری کر دیتی، اور وہ فرماتے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ کیا سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان و سکون حاصل ہوا تو آپ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں وادی نخلا میں چند دن قیام فرمایا، اور یہاں آپ ٹھہرنے کے بعد یہ وادی نخلا میں دو مقام ٹھہرنے کے تھے، اور جب آپ یہاں قیام فرما رہے تھے تو اس قیام کے دوران جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، جس کی اطاعت آپ کو اللہ تعالی نے بعد میں، جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بذریعہ وحی دے دی تھی، اور جس کی تفصیل قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے جب واپس مکہ مکرمہ آئے، ذوالقعدہ 10ویں سال نبوت تھا، جون کے آخر کے اندر یا جولائی کے آغاز میں، یعنی تقریباً 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، کیونکہ آپ جب مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مئی میں گئے تھے، مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی جون کے آخر یا جولائی کے آغاز 619 عیسوی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ وادی نخلا کے قیام کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھی غلام حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ آپ مکہ معظمہ میں کیسے داخل ہو سکیں گے جبکہ قریش نے آپ کو وہاں سے نکال دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، جو حالات تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے، وہ اپنے دین کا حامی و ناصر اور اپنے نبی کو غالب اور سرخرو کرنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا تشریف لائے تو عبداللہ بن عریقت کو سرداران مکہ کی طرف پناہ دینے کے لیے آپ نے بھیجا، تو وہ اخنس بن شریک کو ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا پیغام بھیجا۔ تو اس نے کہا کہ میں حلیف قریش ہوں، اس لیے میں قریش کے اصل قبیلوں کے مقابل پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو سہیل بن عمر کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا کہ میں بنی لؤی بن قاب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس عبداللہ کو بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مکہ معظمہ میں داخلہ کی پناہ چاہتے ہیں،
انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہوں اور وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیج کر مطعم بن عدی نے اپنی قوم اور اپنے بیٹوں کو بلا کر اسلحہ دیا، تلواریں دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں زید بن حارثہ کے ساتھ داخل ہوئے تو بیت اللہ پہنچے تو مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر سوار ہو کر قریش کو پکارا اور کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اگر کسی کو یہ ناگوار گزرتا ہے تو وہ مطعم بن عدی کی قوم اور بیٹوں کے ساتھ آ کر جنگ کرے، اور بیت اللہ کا آپ کو طواف کرایا، حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھویا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے مطعم بن عدی سے پوچھا کہ تم نے ان کو محض پناہ دی یا ان کی پیروی بھی اختیار کر کے آپ مسلمان بھی ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے صرف ان کو پناہ دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کی پناہ کو توڑا نہیں جا سکتا، جیسے تم نے پناہ دی ہے تو اسے ہم بھی پناہ دیں گے۔ تو مطعم بن عدی نے اس پناہ کے احسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں ان کی سفارش سے ان تمام کو رہا کر دیتا۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصول کے مطابق قبائل کی طرف نکل کر جب آپ مینا میں پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنو خزرج مدینہ کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں سے کچھ بات چیت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ آپ بیٹھے اور ان سے حقیقت اسلام، دعوت اسلام اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی اور قرآن مقدس کی بعض آیات کی تلاوت انہیں سنائی، تو آپ کی تبلیغ اسلام اور تلاوت قرآن سن کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کی تعریف ہم یہود سے سن چکے، لہذا ہم سے کوئی اسلام لانے میں تاخیر نہ کرے بلکہ جلدی جلدی اسلام لے آؤ، یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ تو یہ جوان جو انصار میں جن کو شمار کیا جاتا تھا یہ اچھے حضرات تھے، اسعد بن زرارہ، عون بن حارث اور رافع بن مالک اور قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ، یہ 6 حضرات تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئے۔ تاریخ اسلام کے اندر خزرج کے ان نوجوانوں کے اسلام لانے کے اس واقعے کو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل ہجرت مدینہ کا اصل سبب یہی بیعت بنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد فرمایا کہ تم میری حمایت کرو گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک، مگر فی الحال ہمارے ہاں کچھ جنگ کے اثرات باقی ہیں، اس حال میں اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں تو آپ پر لوگوں کا جمع کرنا کافی مشکل ہوگا، فی الحال آپ ہمیں اپنے لوگوں کی طرف لوٹنے دیں تاکہ ہم ان کے پاس جا کر دعوت کی خبر دیں اور یہ ممکن ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ پر جمع کر دیں، پھر آپ سے بڑھ کر ان کے ہاں کوئی اور عزت والا نہیں ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج پر ملنے کے وعدے پر مدینہ منورہ کے یہ اولین خوش قسمت انصار مسلمانوں نے مدینہ طیبہ میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور ان کی تبلیغ اسلام سے مدینہ منورہ کے تمام انصار گھرانوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا شروع ہو گیا۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کرتے ہوئے 12 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں کفار قریش کی مزاحمتوں کے باوجود پورے عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جن میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ مکہ معظمہ میں بھی مسلمانوں کا ایک
مختصر گروہ بن چکا تھا۔ مدینہ طیبہ میں بھی اوس اور خزرج کے قبیلوں میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا تفصیلی ذکر آگے بیان کریں گے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئے، تو اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔